برفیلی ہوائیں شہزادہ ازار کے چہرے کو کاٹ رہی تھی۔ سیفٹ پہدیاں آسمان تک اٹھی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان خوف کا ایسا سکون تھا جہاں انسان کی سانس بھی سنائی دیتی تھی۔ صاحب، اس کا گھوڑا برف پر دھڑکتے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا۔ ازار نے اپنی چادر مضبوطی سے لپیٹی اور کہا، یہاں دوستی بھی امتحان ہے اور دشمنی بھی، مگر مجھے صرف اپنی روح کی روشنی پہ بھروسہ ہے۔ برفیلی گھاٹی میں پہنچتے ہی اسے ایک پرانا مندر نظر آیا۔ دروازوں پر برف جام چکی تھی اور اندر سے آواز آ رہی تھی جیسے وقت خود اسے بلا رہا ہو۔ مندر کے اندر ایک بدھیا فقیرن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ازار، تیسری چابی لیکن دل کی آخری کسوٹی سے گزرے بغیر نہیں ملے گی۔ یہاں تمہاری طاقت نہیں، تمہارا صبر آزمایا جائے گا۔ فقیرن نے اپنی عصا زمین پر ماری اور فوراً سب کچھ جم گیا۔ وقت، ہوا اور خود ازار کا جسم۔ صرف اس کا دل چل رہا تھا۔ اس پل اسے اپنے سب سفر یاد آئے۔ سرن کی آزمائش، جہاں اس نے اپنے دل پر قابو پایا۔ ضمیر کا دھوکہ، جہاں اس نے سچ اور جھوٹ پہچانا۔ آگ کے جین کی جنگ، جہاں اس نے ہمت دکھائی۔ اور اب برف کے اس صحرا میں اسے اپنی روح کو جیتنا تھا۔ اچانک اندھیرون کی وہی ہنسی گونج اٹھی، ازار، تیرے پاس چابیاں ہیں، مگر تو خود میرے اندھیرون میں قید ہے۔ تیری روشنی اب صرف ایک چنگاری ہے۔ ازار نے آنکھیں باندھ کی اور دعا کی، یا اللہ، اگر میری روح سچ میں روشنی سے بنی ہے تو مجھے اندھیرون کا غلام مت ہونے دینا۔ اس کے دل سے ایک نور پھوٹا جو برف کو پگھلا گیا۔ وقت دوبارہ چلنے لگا۔ فقیرن مسکرائی اور ایک سنہری چابی اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ تیسری اور آخری چابی ہے، لیکن یاد رکھ، اصلی جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ آخری مقابلہ، اندھیروں کا بادشاہ۔ تیسری چابی لے کر ازار شہرستان کے پرانے دروازے تک آیا۔ وہاں ایک پرانا تاجدار قلعہ تھا، اندھیروں کا مرکز۔ دروازے پر وہی آواز گونجی، ازار، تو سمجھتا ہے کہ چابیاں تیری تقدیر ہیں؟ یہ سب تو صرف ایک وہم تھا۔ تقدیر میں لکھتا ہوں اور تو صرف میرے خیال کا مہرہ ہے۔ آسمان کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اندھیروں کا بادشاہ سامنے آیا، ایک شخص جو آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ ازار نے تلوار کھینچ لی، لیکن اسے یاد تھا، صرف تلوار سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس نے چابیاں قلعے کے مرکز میں رکھیں۔ سنہری روشنی نے آسمان کو چیرا اور شہرستان کا اصل نور پھیل گیا۔ بادشاہ چیخ کر بولا، یہ ممکن نہیں، روشنی اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے؟ ازار نے جواب دیا، روشنی چابی سے نہیں، روح سے نکلتی ہے، اور میری روح شہرستان کے لیے ہے۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اندھیرا ٹوٹ گیا اور بادشاہ راکھ بن کر ہوا میں بکھر گیا۔ شہرستان کی نئی صبح محل کی دیواروں پر دوبارہ اجالا پھیل گیا۔ شہرستان کے لوگ جو صدیوں سے اندھیروں میں قید تھے، اب روشنی میں آزاد ہو گئے۔ شہزادہ ازار نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ کر کہا، یہ تلوار میری طاقت تھی، لیکن میری روح میری جیت ہے۔ اب شہرستان کا ہر انسان اپنی روشنی خود بنائے گا۔ صاحب، اس کا گھوڑا زور سے ہی ہاں کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ازار مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس دن شہرستان میں صرف ایک شہزادہ نہیں، بلکہ ایک داستان پیدا ہوئی، شہزادہ ازار کی داستان، جو اندھیروں کو جیت کر روشنی کا حامی بنا۔ کہانی یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن شہرستان کی روشنی ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔